مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں قادیانی پہ، صرف یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان کیوں کہلاتے ہو؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم کسی شخص کو نبی مانتے ہو، تم اپنے مذہب کا کوئی اور نام رکھ لو، جیسے سکھوں نے رکھ لیا، گرو نانک کو اپنا گرو بنا لیا، الگ پریکٹس کر لی، الگ نام رکھ لیا، ہمیں کوئی ان پہ اعتراض نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، ساری دنیا میں یہ تبلیغ کرتے ہو کہ ہم ہی اصل مسلمان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کا نبی قرار دیتے ہو اور اس کو سمجھتے ہو، اور اس کے احکام سمجھتے ہو قرآن کے احکام کی تعلیم کی طرح، اس کے خلاف تعلیم دیتا ہے۔ جہاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی تھی، وہ اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ جہاد نہیں کریں، کہتے کہ یہ حرام ہے۔ جس کے فریضے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ ارشاد کیا قرآن مبارک میں، بہت ساری آیتیں، ایک آیت نہیں ہے، جو مسلمان قرآن پڑھتا ہوگا اس کو اندازہ ہوگا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے آنے سے جہاد حرام ہو چکی۔ جو شخص قرآن کی تعلیم کو حرام قرار دے سکتا ہے، تم اس کو نبی بھی مانتے ہو، رسول بھی مانتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور اس کے ساتھ تم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہو۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ تم اپنے مذہب کا دوسرا نام رکھ لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جو قادیانی حق کے متلاشی ہیں، اگر وہ واقعی حق کے متلاشی ہیں، سچے طور پہ چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو اور خدا تعالیٰ کے نظر میں ہم ایک سچے مسلمان ہوں، تو انہیں چاہیے کہ جو دوسرے مسلمان علماء ہیں ان کی باتیں سنیں، ان کے جلسوں میں جائیں اور ان کی تبلیغیں سنیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ وہ صرف قادیانی جماعت کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کریں۔ ظاہر ہے کہ دوسری جو وہ اپنے ہر ایک اپنے فیور میں لکھتا ہے، وہ دوسری باتیں لکھتے ہی نہیں ہیں، اصل باتیں لکھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک شخص جو صرف جماعت احمدیہ کی کتابیں پڑھتا ہے، کسی اور کے ساتھ ملتا بھی نہیں ہے، ایم ٹی اے کے علاوہ کوئی چینل بھی نہیں دیکھتا اور اس کو کفر سمجھتا ہے دیکھنا، تو ایسے نہیں ہوتا۔ تو تب باتیں واضح ہوں گی۔ جب مرزا قادیانی خود کہتا ہے کہ جب تم دو چیزوں کا فرق محسوس کرنا چاہو تو آپس میں کمپیئر کرو، پھر دیکھو کہ کون سی بہتر ہے۔ تو تم قادیانی کو کیوں نہیں کمپیئر کرتے دوسرے اسلام کے ساتھ؟ تو کمپیئر کر کے دیکھو۔ کمپیئر تب کرو گے جب دوسری چیزوں پہ آپ غور کرو گے، تب کمپیریجن کے ساتھ آپ کے سامنے جو اصل حقیقت ہوگی سامنے آ جائے گی کہ قرآن شریف کیا فرماتا ہے۔ پھر قادیانی جماعت میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں اور ان کو وہ اپنے لاہے عمل سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں اطمینان ملے گا، تمہیں تسلی ملے گی۔ سارے معاملات خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ انسان جب سچائی کو اختیار کرتا ہے تو خدا تعالیٰ خود ہی اس کو ایک تسلی دیتا ہے، ایک اطمینان دیتا ہے۔ قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنے کے بعد میری زندگی کا یہ مقصد ہے کہ جتنے بھی قادیانی ہیں ان کو اسلام کی دعوت دوں، اور امید کرتا ہوں کہ سارے کے سارے قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آ جائیں گے۔